ابھی کچھ عرصہ پہلے جو تھا اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں، ایسا ماضی نہیں کہ میں تھا نہیں، لیکن میری زندگی میں کافی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ گستاخانہ کھا کے جو ہے وہ پبلش ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک سے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، یہ تو گیون سی چیز ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ممانعت ہے، لیکن وہ ہمارے جو ہے احساسات کے ساتھ جو کھیلا جاتا ہے، اور پھر نیٹ پہ آنے کے بعد جو ہے لوگ دیکھتے ہیں وہی اس کو اننیسیسری، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی اننیسری پبلشنگ ہو رہی ہے. ایک کام میں نے غلط کر دیا جان بوجھ کے، کیسے بھی اس کو ایک چیز جگہ پہ ڈال دی، جیسے اب نیٹ ہو گیا، اب وہاں پہ پھیلا جا رہا ہے، لوگ دیکھے جا رہے ہیں، یار اس کو یہ ہو جائے لیکن دیکھنا مجھے ضرور ہے. دیکھ لیا، چلو میں 10 بندوں کو اور بھیجوا دوں، استغفر اللہ دیکھو انہوں نے کیا کام کر دیا. وہ 10 بندے 100 اور بندوں کو دیکھو استغفر اللہ کیا کام کر دیا. اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہاں پہ. اب نیٹ پہ بہت آسانی ہو گئی ہے. پہلے جو تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، پرنٹ میڈیا آیا کرتا تھا، تو اس میں جنگ اخبار میں ایک نیوز آ جاتی تھی کہ فلانا جگہ ایسا ایک آرٹسٹ نے یہ کیا، تو وہاں پہ جو ہے ہم لوگوں کو. اچھا، اس کو ابھی جو ہمارے جو تصویر بنانے کا جو عمل ہے اس سے نہ جوڑا جائے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن تصویری بنانے کی جو ممانعت اسلام کے اندر آئی ہے، آپ کا سوال تھوڑا سا اس کی طرف جا رہا تھا، اس لیے میں اس کو کلیئرفائی کرتا چلوں کہ تصویر بنانے کی عمل کی ممانعت جو آئی ہے وہ مسلمانوں کے لیے آئی ہے نا. غیر مسلم تو اس کے پابند نہیں ہیں اسلامی احکام کے. تو یہاں بات جو ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. جی، چاہے وہ خاکہ بنا کے ہو چاہے کسی اور طریقے سے ہو. اگر وہ خاکہ نہیں بھی بناتا، وہ کسی اور طریقے سے کچھ گستاخانہ باتیں کر دیتا آڈیو میں یا ویڈیو میں، تو بھی اتنی ہی بری بات ہوتی جتنی تصویر بنانی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، تو اصل بات ہے توہین رسالت کی، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے. یہ ایشو ہے، تصویر بذات خود ایشو نہیں ہے. ظاہر ہے تصویر کی حرمت مسلمانوں کے لیے آئی ہے، غیر مسلم پابند نہیں ہے اسلامی احکام کے. لیکن ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے. اس کے لیے یہ چیز غلط ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ تھا، کیا ہوا 2010 میں غالباً یہ شاید شروع ہوا پہلی دفعہ. جی نیدرلینڈس میں ہوا تھا پہلے، اور پھر اس کے بعد بھی پھر چلتا دوبارہ رہا سے چلتا رہا. بیچ بیچ میں آتے رہتے ہیں. تو اب اس میں میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا قصوروار کون ہے؟ کون قصوروار ہے اس کا؟ کس کی ذمہ داری، کس کے ذمہ اس کو ڈالا جائے؟ آپ بتائیں. اس میں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ کارٹونسٹ ذمہ دار کارٹون، لیکن اس میں ذمہ دار ہم لوگ ہیں. ایسا اگر کو بات سیناریو میں دیکھیں، ہم ہی لوگ ہیں. ہم دین سے اتنے کٹے ہوئے ہیں، بالکل. ہم اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارا مذاق اڑایا جائے. ہم نہ صرف اجازت دے رہے ہیں، اجازت کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم دیکھیے ہمارے اجازت تو ہم دے ہی نہیں رہے. آپ بھی باہر رہے، میں بھی باہر رہا، ٹھیک ہے. آپ نے زیادہ دیکھی، میں نے کم دیکھی. میں اب بات کروں ویسٹرن ایریاز کی، ویسٹرن ممالک کی، جو کہ اسلامی ممالک نہیں ہیں. ادھر کیا رواج ہے؟ آدمی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مسلم لباس پہنا ہوا ہے. مسلم لباس سے میرا مطلب ہے کہ وہ ویسٹرن لباس میں نہیں ہے، عربی یا پاکستانی لباس بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے. بیچ کیا رہا ہے؟ شراب. پھر وہ لوگ آ کے پوچھتے نہیں ہے شراب تمہارے ملک میں حرام ہے، تمہاری اس میں حرام ہے تو تم بیچ رہے ہو. کہتا ہے کھانا تو ہے مجھے. یہی بات اصل میں یہی ہے کہ اور اس چیزوں سے میرے حساب سے ان کو شے ملتی ہے، یار چلو اگر اس کے یہ بھی حرام نہیں ہے، چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں. یہ بھی حرام نہیں ہے تو یہ کر کے دیکھتے ہیں. وہ تو ان کے اندر اسلام کا بغض ہے، مسلمانوں سے بغض اور نفرت ہے، جس کو وہ مختلف طریقوں سے نکالتے ہیں. ریسزم ہے، یورپین نیشنز کے اندر بہت ملیں گی یہ چیزیں آپ کو. اور غیر مسلمان تو ویسے ہی مسلمان سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے بڑی توہین رسالت تو مسلمان خود کر رہے ہیں. ہم اس کارٹون کو ذمہ دار کارٹونسٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. کیا ہمارے ملک کے اندر توہین رسالت نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں آئے دن مولوی حضرات کے کارٹون نہیں بن رہے ہوتے اخباروں میں اور نیٹ پہ، اور مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہوتا. جب کوئی بات ہوتی ہے، کسی مولوی کا کیریکیچر بنایا، اس کے ساتھ اور کیا حلیہ بناتے ہیں. امامہ ہوتا ہے، داڑھی ہوتی ہے اور کرتا شلوار ہوتا ہے جی، اور ٹخنوں سے اوپر اس کی شلوار بنائی جاتی ہے. یہ حلیہ مولوی کا نہیں ہے، یہ حلیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو مسلمان خود اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں.
مولوی کا حلیہ بنا کے اور مولوی کا کارٹون بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولوی کو بے عزت کیا ہے. نہیں, مولوی کیا ہے؟ مولوی اللہ کے رسول کا نائب ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، جس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علماء نبی کے وارث ہیں. سارے مسلمان ریپرزنٹیٹیو ہیں. ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمبیسڈر ہے، نمائندہ ہے. ٹھیک ہے، تو آئے دن سنت لباس کی پرخچے اوڑا ہوتے ہیں، طنز ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. آپ کسی آفس میں چلے جائیں سنت لباس پہن کے، اگر آپ ملازم ہیں آپ کو نوٹس مل جائے گا کہ اگلے دن پینٹ شرٹ میں آئیے گا، پراپر ڈریس میں. یہ اجازت نہیں ہے یہاں پہ. کتنی یونیورسٹی، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، کتنی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس شلوار قمیض میں نہیں آ سکتے. دنیا جہان کے بیہودہ لباس میں لڑکیاں اور لڑکے آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، شلوار قمیض میں نہیں آ سکتے. شلوار قمیض سنت لباس سے قریب ترین لباس ہے اس وقت، اور بہت ہی حیادار لباس ہے. اور عمامہ تو دور کی بات ہے، شلوار قمیض جو کہ پاکستان کا قومی لباس بھی ہے. جی، چلو تمہیں سنت سے بغض ہے نا، مسلمان ہونے کے باوجود تم سنت سے دور بھاگ، اور تم برا لگ رہی ہے تمہیں دین پہ چلنے والے برے لگ رہے ہیں. تمہیں قومی دینی غیرت تو ہے نہیں، قومی غیرت بھی نہیں ہے کہ چلو پاکستان کے قومی لباس کی حیثیت سے اس کو اہمیت دے دو. صحیح. اداروں کے لوگ یہ اپنے اندر یہ ان کے جذبات ہیں کہ قومی لحاظ سے بھی قومی غیرت نہیں ہے ان کے اندر. دینی حمیت اور غیرت تو دور کی بات ہے، قومی غیرت بھی نہیں ہے کہ چلو تمہیں دین سے نفرت ہے نا، تم مسلمان کہلاتے ہو لیکن اس کے باوجود دین سے نفرت. یہ جتنے بھی اقدامات ہیں دین سے نفرت کا اظہار ہیں، دین سے دوری کا اظہار ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے حلیے سے کو ناپسند کرنا اور اس سے دور بھاگنا اور اس کو منع کرنا، یہ دین سے دوری کی نشانی ہے اور دین سے نفرت کی نشانی ہے. بس وہ اتنا کر رہے ہیں کہ منہ سے ہمت نہیں ہے ان کے اندر بولنے کی کہ ہم پسند نہیں کرتے اس چیز کو، لیکن وہ اپنے سارے طریقوں سے انہوں نے بتایا ہے. تو سب سے زیادہ توہین رسالت تو یہاں ہو رہی ہے. تو قوم جذباتی بہت ہے. قتل کروا لو کسی کو، آگ لگوا لو، دکانیں جلوا لو، ہنگامے کروا لو کسی نام کے اوپر، اس کے لیے تیار ہو جائیں گے مرنے مارنے کے لیے. لیکن اس کی دین میں کبھی اجازت نہیں ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے ہوا کہ اس زمانے میں نے اتنی آپ کے پاس زیادہ نالج ہے، اس زمانے میں بھی رسول اللہ کی حیات کے اندر بھی مدینہ کے اندر یہودی رہتے ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توہین کی اجازت تو کبھی سے نہیں ملی. جس وقت مکے کے دور میں توہین کی جاتی تھی، مکے کے دور میں طاقت نہیں تھی مسلمانوں میں، اور اس وقت اللہ کی طرف سے ممانعت تھی کہ خبردار ہاتھ نہیں اٹھانا بالکل بھی. مدینہ کے دور میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی، جہاد کی اجازت مل گئی کہ ہاں اب تمہیں اجازت ہے، اب تم لڑ سکتے ہو کیونکہ تمہارے پر ظلم کیے گئے ہیں. اس وقت جہاد شروع ہوا، اور اس وقت سے بھی بالکل ہرگز کسی کو اجازت نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے توہین کرے. اس وقت تو پھر تو اوپن، اب تو مسلمان اتھارٹی میں آ گئے نا، اب تو بالکل اجازت ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کی اجازت تو کسی کو دی ہی نہیں جا سکتی. تو یہ تو اپنی جگہ بالکل بات صحیح ہے کہ اس کے خلاف ایجیٹیشن ہونا چاہیے جو کوئی بھی کرے، اور اس کے خلاف رد عمل بھی ہونا چاہیے اور ریئیکشن ہونا چاہیے، اور اس کو روکنے کی کوششیں بھی کرنی چاہیے. یہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ ایک اپنی جگہ ہے، میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوں، اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان جو جذباتی ہو جاتے ہیں اور مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ سب سے زیادہ تو ہم گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، سب سے زیادہ تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں. تو لفظ مولوی کو ڈیروگیٹری لفظ بنا دیا گیا ہے، ایک طنز کا لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مولوی مولوی مولوی. حالانکہ مولوی کا مطلب ہے، مولانا کا مطلب ہے ہمارے آقا، ہمارے لیڈر، ہمارے سردار. مولانا بہت عزت کا لفظ ہے، اس کو ایک طنز کا لفظ بنا دیا گیا ہے، تضحیک کا لفظ بنا دیا گیا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمان یہ حالات آتے کیوں ہیں. میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ حالات آ کیوں رہے ہیں. ہمیں سوچیں یار اس نے کارٹون بنایا، اس نے کیوں بنایا، وہ کیوں بنایا اس نے کارٹون؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ خود توہین رسالت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں خود بخود. جب مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو اللہ نے اس کی شخصیت میں اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے. وہ جو کام کرے گا اس کے اثرات پھیلیں گے، منتقل ہوں گے.
وہ اچھے کام کرے گا تو اثرات پھیلیں گے، وہ برے کام کرے گا تو اثرات منتقل ہوں گے. تو جب میں خود اللہ کے رسول کی توہین میں لگا ہوا ہوں تو کیوں نہیں توہین ہوگی اور جگہ پہ؟ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا ہے، یہ کیوں شروع ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے شروع ہو رہا ہے کہ ہم خود توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں تو صحیح جا کے اداروں میں آپ پہن کے تو جائیں سنت لباس کہیں، آپ کے دیکھیں آپ کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے. یہ مسلمان ہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ تو چلو 20 خاکے بن گئے یا کمپٹیشن کرا دیا تو 20,000 بن گئے، ان کو تو ختم ہو جائیں گے، وہ تھوڑے عرصے رہیں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. یہ کروڑوں مسلمانوں کو، ان کروڑوں جو کارٹونز جو چلتے پھرتے کارٹونز ہیں اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، ان کو کون ختم کرے گا؟ تو یہاں اللہ کا نظام چلنا شروع ہوتا ہے. میں توجہ اس وجہ دلا رہا ہوں کہ اس کی طرف کسی کا ذہن جا ہی نہیں رہا. لوگ سوچتے نہیں ہیں اس بات کو. ہاں اس کو ختم کر، اس کو ختم کرنے سے معاملہ ختم، اس کو روکنا چاہیے. وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ روکنے کے اقدامات کرنے چاہیے، لیکن مسئلہ حل ہوگا نہیں، ہوا بھی نہیں ہے. آپ نے اوپر سے ذکر دیا but you did not go and look for the sin. دوسری تیسری کتنی دفعہ شروع ہو گئی اس سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. کیوں؟ یو آر ریسپانسبل. Muslims are responsible. They are doing the dishonor of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم the most. وہ جب کر رہے ہیں اپنے نبی کی تو دوسرے کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو بہت پہلے کر جاتے، پتہ نہیں ان کو اتنی دیر کیوں لگی. مسلمان جس قدر نیچے اس کا دینی لیول آیا ہوا ہے اور دینی غیرت نیچے آئی ہوئی ہے کہ وہ خود عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول چلتا پھرتا ویسٹرن معاشرے کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا. پینٹ شرٹ کوٹ آپ دیکھیں کہ کون پینٹ شرٹ اور کوٹ پہن کے آؤ، 3 پیس سوٹ پہن کے آؤ، ٹائی پہن کے آؤ تو آفس میں داخلہ ملے گا آپ کو. دیٹ از دا ڈریس اوور دیئر، پریفرڈ ڈریس مسلمانوں کے اندر، پاکستان کے اندر. باقی کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں نہیں ہوتا، آپ کو یہی ڈریس ملے گا پسندیدہ کہ یہ آفس ڈریس ہے. عرب کے اندر وہ اپنا نیشنل ڈریس پہن کے آتے ہیں. اس کو hardly wear western dress, hardly. لیکن جو ویسٹرن آئے گا پہن کے وہ اس کو عزت دیتے ہیں وہ، اور آپ شلوار قمیض پہن جائیں تو آپ کو عزت نہیں ملے گی. تو یہ چیز سارے پورے مسلمان معاشرے میں، اور وہ کیوں پہن کے آتے ہیں؟ وہی سعودیہ والے جب باہر نکلیں گے تو وہ اپنا سارا لباس اتار کے وہ پینٹ شرٹ میں آ جاتے ہیں. They are not wearing their national dress because it has anything to do with the sunnah. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. تو اب اس کے اندر کیا ایکشن کیا ہونا چاہیے، ایکٹیویٹی کیا ہونا؟ جب ہم اللہ کے رسول کی سنتیں ویسے ہی چھوڑے ہوئے، ہمیں پسند ہی نہیں پہننا، aren't we disrespecting رسول اللہ علیہ وسلم the most؟ آپ سے فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو آپ کی سنتوں سے محبت کرنا آپ سے محبت کرنا ہوا نا، اور آپ کی سنتوں کو ناپسند کرنا اللہ کے رسول کو ناپسند کرنا ہوا. تو یہ جو اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے مسلمانوں میں اور پاکستانیوں میں کہ جس سنت لباس اور شلوار قمیض لباس یہ آفیسز میں اجازت نہیں ہے، فلاں جگہ اجازت نہیں ہے، یہ دین سے دوری کی نشانی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کی علامت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی سے ناپسندیدگی کی علامت ہے یہ، اللہ نعوذ باللہ. دوسری بات، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، علماء کی ناقدری، علماء کی تذلیل، یہ اس نے پہنچایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک. علماء کی توہین، جس معاشرے کے اندر علماء کی توہین کھلے عام کی جا رہی ہو اور عزت نہ ہو، تو آپ بظاہر چاہے خود کوئی اللہ کے رسول کے اوپر کوئی بات نہ کرے، لیکن اس کے سارے ایکشنز یہی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر توہین کے اٹیمپٹس ہیں. سارے کے سارے جو اس کے اقوال ہیں، اس کے باتیں ہیں، اس کے ایکشنز ہیں، اس کا رویہ ہے، وہ اصل میں ڈائریکٹ اللہ کے رسول پہ توہین ہو رہی ہے. علماء، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، عمر میں جو بڑے ہوتے ہیں ہم سے، جس نے ہمارے علماء کی عزت نہیں کی، جس نے ہمارے بچوں پہ شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ان علماء کی جو ورثۃ الانبیاء ہیں ان کی سب سے زیادہ تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے. آپ میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیں، ٹی وی پہ، ٹاک شوز میں جو اینکرز ہوتے ہیں وہ علماء کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا اس طرح کی باتیں چھاپ رہا ہوتا ہے. اگر علماء میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اچھالیں. آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس پہ افیکٹ کیا ہو رہا ہے، چوٹ کہاں لگے گی اس کے جا کے.
اس کی چوٹ اللہ کے رسول پہ جا کے لگے گی, اس کی چوٹ دین پہ لگے گی, دین بدنام ہوگا. تو اگر آپ کے والد سے کوئی غلطی ہو جائے, آپ کے والد فرض کریں کرپشن میں مبتلا تھے, آپ کی والدہ کرپشن میں مبتلا تھیں, آپ کے بھائی بہن کرپشن میں مبتلا ہیں, آپ کی اولاد کرپشن میں لگی ہوئی ہے, کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو بدنام کریں گے؟ Absolutely not. بالکل نہیں, کیونکہ جیسے بھی ہیں آپ کا تعلق ہے, آپ کو محبت ہے ان سے. آپ کہیں گے یار میں, اگر آپ بالفرض اچھے ہیں اور آپ دیندار ہیں, نیک ہیں, اور آپ کرپشن نہیں کرتے, آپ کہیں گے یار میں ان کو رسوا کیوں کروں, میں ان کو الگ سے ان کی اصلاح کی کوشش کروں گا. لیکن کبھی بھی کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ ٹی وی شو میں بیٹھ کے اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالے کہ میرے ابا یہ کرتے ہیں, میری بیوی یہ کرتی ہے, میرے اولاد یہ کرتی ہے, میرے بھائی بہن یہ کرتے ہیں. لیکن علماء کی کیوں اچھالے ہوتے ہیں؟ اگر کسی کی کوئی غلطی پکڑی گئی, وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے کہ دین کا درد نہیں ہے, دین سے تعلق نہیں ہے, دین کا بغض اور دین کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں سے دین کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے. علماء کی عزت ختم ہوگی, وہاں سے صحابہ کی بے عزتی کا راستہ کھلے گا, توہین کا راستہ کھلے گا. صحابہ کی توہین جہاں ہو رہی ہوگی, پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا راستہ کھلے گا. یہ سارے ایک سیکوینس ہے, کوئی بھی چیز بلا سبب نہیں بن رہی. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک اسپرچول لنک ہے ساری چیزوں کے. ایوری تھنگ از لنکڈ اسپرچولی. ہمیں بظاہر اس کا لنک نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن دے آر لنک ٹوگیدر. تو اگر ہم چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو, ہمیں صحابہ کی کو سر آنکھوں پہ بٹھانا پڑے گا. صحابہ کے بارے میں ایک لفظ سننے نہ سنیں ہم, کہ کسی قسم کی کوئی بات ہو. مسلمان میں تو بتا رہا ہوں آپ کو, میں کیونکہ امریکہ, آسٹریلیا, سب جگہ میں امامت بھی کی ہے, سب جگہ میں نے دعوت کا کام بھی کیا ہے. میں نے اپنے منہ سے اور لوگوں سے میں نے سنا ہے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ صحابہ کو ہم مثال نہیں مانتے, صحابہ کو ہم ایگزامپل نہیں مانتے. مسلمان کہہ رہے ہیں ہم بس قرآن پہ اور حدیث پہ چلیں گے, صحابہ نے جو کیا وہ ہمارے لیے ایگزامپل نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ایگزامپلس ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ بہترین لوگ ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کہہ رہا ہے آمنوا کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. یہاں اس کی تفسیر میں صحابہ کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ تعریفیں صحابہ کی ہوئی ہیں, تو جن کی تعریف کر رہے ہیں اس کو تعریف کیوں کر رہے ہیں اللہ پاک؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو فالو کرو. تو مسلمانوں نے صحابہ, علماء کی تو ویسے ہی پرخچے اڑا چکے ہیں نا, صحابہ پہ بات آ گئی ہے. اب صحابہ کی بھی بے عزتی, اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب خود تو منہ سے نہیں کہیں گے, لیکن ایسے ہوں گے, ان کے ایکشنز آ رہے ہیں کہ اللہ کے جب رسول نے فرما دیا, صحابہ کے بارے میں فرمایا من احبہم فبحب احبہم, جو میرے صحابہ سے محبت کری, جو میں کہ خطبے میں جی حدیث شریف پڑھی جاتی ہے, من احبہم فبحب احبہم, جنہوں نے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی. وہ اس لیے محبت کرتے ہیں صحابہ سے کہ مجھ سے ان کو محبت ہے, وہ میری وجہ سے محبت کرتے ہیں اصل میں. اور دوسرے جو ومن ابغضہم فببغض ابغضہم, جنہوں نے صحابہ سے نفرت کی یا صحابہ سے بغض رکھا, در حقیقت ان کو مجھ سے بغض ہے, اس لیے انہوں نے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہوا. They are linked together. آپ کی سنتوں سے جو پسند نہیں کر رہا, اصل میں اسے اللہ کے رسول پسند نہیں ہے. So we are the culprits. We are the people who should be accused. ہمیں الزام دینا ہے, ہماری وجہ سے یہ آیا ہے, مسئلہ آئے ہیں. پھر جب سنتوں کی بات کہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ظاہر کی باتیں, ظاہر سے کیا ہوتا ہے, اصل چیز تو باطن ہے. تو حیرت کی بات ہے اور عجیب بات ہے کہ جو لوگ سنت کو ظاہر کہہ کے چھوڑ رہے ہیں, وہی کارٹونز پہ سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں. بھائی کارٹون بھی تو ظاہری ہے نا, ظاہر پہ وہی کارٹون بھی تو ایک ظاہر کی شکل ہے نا. ظاہر سے کیا تو ہوتا جب تم جب ظاہر تم کہتے ہو ظاہر سے کیا ہوتا ہے, تو تم اس پہ کیوں چھل رہے ہو؟ تو یہ کروڑوں کارٹون جو زندہ چلتے پھرتے ہیں اور توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں, ان کو کون روکے گا, ان کو کون مارے گا جا کے؟ یہاں اللہ کی لاٹھی چلتی ہے. پھر تو یہاں اللہ پاک پکڑتے ہیں. اور یہ جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت, مسلمان ذلت کے گڑھے میں گھرے میں, ہر جگہ ہر ملک میں ذلیل کیے جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ ٹارگیٹس بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نظام چل رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ توہین رسالت کا مرتکب اس وقت مسلمان ہے. جس وقت وہ سنت لباس کو ناپسندیدہ طریقے سے دیکھتا ہے, عوام کا مذاق خود اڑاتا ہے کارٹون بنا کے, علماء کو تذلیل کرتا ہے. جہاں علماء کو تذلیل کر دیا وہاں آپ بچا کیا؟ پھر وہاں آپ نے دروازہ کھول دیا صحابہ کی تذلیل کا. جہاں صحابہ کو تذلیل کر رہے ہیں اور صحابہ کے لیے ایسے جملے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے. آپ اپنے باپ کے لیے تو بولو کہ وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے.
ماں کے لیے تو بولو کہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے وہ، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے مثال نہیں ہے، بول تو ہمت ہے تو بولیں. تو جہاں کھلے عام یہ بول رہے ہیں وہاں انہوں نے گیٹ کھول دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا. وی آر ریسپانسبل. تو یہ بات اب یہ ایکشن والا کام ہے. ہماری قوم جذباتی قوم ہے، وہ عمل نہیں کرتی، بس رد عمل کرتی ہے. ایکٹ نہیں کرے گی، ریئیکٹ کرے گی، اور ریئیکٹ بھی ڈھنگ سے نہیں کریں گی. اب ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ چلو ریئیکشن تو ہونا ہی چاہیے. ریئیکشن سے بہتر ہے رسپونڈ کریں. ریئیکشن بھی ہونا چاہیے. ریئیکشن یا رسپونڈ جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ پروڈکٹس کا چلیں بائک آؤٹ کریں. حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے کام جو نہیں ہوا پراپرلی. ایمبیسڈر لیول پہ ہونا چاہیے. ایمبیسڈرس کو آپ ایمبیسی کا تعلق ختم کر دیں، ان کو نکال دیں باہر. لیکن یہ غیرت آئی کہاں سے؟ یہ دینی غیرت اور قومی غیرت آئی کہاں سے؟ ہماری تو قومی شناخت بھی دین سے ہی ہے. پاکستان تو بنا ہی اسلام کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا تو دو ریاستیں ہیں پوری دنیا میں جو دینی نظریاتی ریاستیں ہیں، دینی نظریات کی بنا پہ بنی ہیں، ایک پاکستان، ایک اسرائیل. تو پاکستان کی تو قومیت بھی دین ہے. تو جہاں پہ اس قسم کی کسی بھی سطح پہ یہ غیرت نظر ہی نہیں آتی کسی چیز. پھر انفرادی طور پہ لوگ جذباتی اتنا ہے کہ جس وقت یہ شور اٹھتا ہے اور یہ معاملہ گرم ہوتا ہے، اس وقت تو ہاں پروڈکٹس بائک آؤٹ کریں. ٹیلی نور اس وقت ہوا تھا وہاں پہ نیدرلینڈس میں، تو ٹیلی نور کی سبسکرپشن کینسل کرانی شروع کر دی لوگوں نے. بعد میں تھوڑی دیر کے بعد سارا جھاگ نیچے آ گیا، کیونکہ اس کے پیچھے، اس سارے ایکشن کے پیچھے جو ہے ایک ری ایکٹیو اور ایموشنل اپہیول، ایموشنل ایٹیچیوڈ تھا. پراپر بیس نہیں بنی ہوئی دین کی. اللہ سے محبت کا تعلق نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہوتا تو آپ کے طریقوں میں چل رہے ہوتے، کیونکہ وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں بنی ہوئی. یہ تو ایک جذباتی طور پہ فیصلہ تھا. پھر اب شروع میں کر دیا. پھر آہستہ آہستہ جب اپنی ضروریات پہ ضرب پڑنے لگی، اپنی ضروریات متاثر ہونے لگیں، تو اب کون سی محبت اور کون سا تقاضا؟ اب ساری پروڈکٹس پھر استعمال ہوں. ابھی دیکھیں وہ لو چل رہا ہے، چلے گا. اب یہ تھوڑے دن کے لیے پروڈکٹس بین کیے ہیں، اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جنہوں نے بین کیے وہ کہیں گے یار لے کے آؤ، بس دوبارہ لے آؤ. دوبارہ شروع ہو جائے گا. دنیا کی محبت، دنیا کا مال، کیونکہ اس کے پیچھے دین کی فاؤنڈیشن نہیں بنی ہوئی. اس ایکشن کے پیچھے، اس ری ایکشن کے پیچھے اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کا تعلق اگر ہوتا تو ہماری زندگیاں بدل چکی ہوتی. آپ کے طریقوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی پہ عمل کرنا یہی نتیجہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو ری ایکشن بھی ہوتا ہے تو پراپر نہیں ہوتا، لیکن اس کے پیچھے پورا پراپر کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم تو توہین رسالت چھوڑیں، پھر اس کے بعد خود بخود اس کا ایکشن ہوگا. تو میں تو یہ سوچتا ہی رہا کہ کاش اس میں کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے جو اس کو سن کے یہ کہتے کہ یار اس نے تو ایک کارٹون بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن کے دکھاؤں گا. اس شخص کو عمامے سے اور کرتا شلوار سے بغض تھا نا، اور اس اپیرنس سے بغض تھا، اور بڑی داڑھی سے بغض تھا اور نفرت تھی. میں وہ حلیہ پورا بنا کے I'm gonna live that way. میں اپنی زندگی اس طرح جی کے دکھاؤں گا. اور اس طرح 20 لوگ بھی تیار نہیں، 20 لوگ بھی آ جائیں اس کارٹون کے نتیجے میں کہ جو کہیں کہ میں اپنی زندگیاں بدل لوں. بلکہ ویب سائٹ بنا لینی چاہیے اس کے اوپر، فیس بک گروپ بنانا چاہیے کہ اس کارٹونسٹ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی وجہ سے میں نے سنت کو ڈسکور کیا. I learned what was the سنت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب میں آج سے شلوار قمیص پہنوں گا، شلوار کے پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھوں گا، داڑھی لمبی رکھوں گا اور عمامہ پہن کے پھروں گا، کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول کا یہی حلیہ ہوگا. پھر سوچیں اس شخص تک جب یہ بات پہنچے گی تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ تو کتنے غصے میں وہ پلٹے گا، کیا اس کا اثر ہوگا. اس کے نتیجے میں یہ ری ایکشن ہونا چاہیے. یہ ری ایکشن سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ لوگ تیار ہوں، کہیں کہ میں سنت کا نمونہ بن کے دکھاؤں گا. ان کو تو یہ حلیہ نظر ہی نہیں آتا کہیں اکا دکا کے سوا، کیونکہ سارے مسلمان تو انہی کا لباس پہنے ہوئے، انہی کے حلیہ بنائے ہوئے.
تو مسلمان یہ ارادہ کریں کہ ہم زندہ نمونہ بن کے دکھائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر دیکھیں کیا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے فیصلہ بدلے گا، یہ اللہ کی طرف سے نظام چلتے ہیں سارے. تو جو اس وقت اس توہین رسالت کے مرتکب مسلمان ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے پھر ان کی مار کا نظام چلا ہوا ہے کہ ہر جگہ پٹ رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ بدلے گا نہیں جب تک کہ دین پہ نہیں آئیں گے. صحابہ کرام جب ایک مارکے میں تھے اور جہاد میں تھے تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپس میں طے کیا کہ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ضرور کوئی نہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹی ہوگی جس کی وجہ سے ہم سے کامیابی رک گئی ہے. تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے مشورہ کیا اور ان کو احساس ہوا کہ ہم سے ایک سنت چھوٹ گئی ہے. اور انہوں نے اس سنت پہ عمل شروع کیا، اور یہ صحیح روایت میں بات ہے، اور اللہ پاک نے وہ فتح دلوا دی ان کو. ایک سنت، صرف ایک سنت کے چھوٹنے کے اوپر فتح رک گئی تھی. تو جو سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان سے اپنی بیزارگی کا اظہار کر رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے.